کیا ہے؟ آپ کہاں سے ہیں؟ میں لاہور سے ہوں۔ آپ لاہور سے ہیں؟ محمد یا جی جی ٹھیک ہو گئے جی۔ محترم محمد جمیل صاحب، میرا نام جمیل احمد صدیقی ہے، جمیل احمد صاحب علم ہے میرا یہ۔ ٹھیک ہو۔ میں نے تو نبی علیہ السلام سے رشتے ناتے پہ پیارے پیغمبر کا نام لیا کہ ہمارے عرف میں یہ چلتا ہے مسلمان کے نام کے ساتھ۔ اگر آپ کو اس سے کوئی پریشانی ہے تو کوئی بات نہیں، میں ایسا نہیں بولتا۔ علم اپنی جگہ پہ ہوتا ہے۔ ہم علم کو انکار کیے، آپ کو کیا مسئلہ ہوا؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ میرے سے وہ مخاطب، آپ کو بڑوں پہ اعتماد نہیں ہے؟ آپ کو اپنے بڑوں پہ اعتماد نہیں ہے؟ آپ کو اپنے بڑوں پہ اعتماد نہیں ہے؟ آپ کہہ دیں کہ میرے بڑوں پہ اعتماد نہیں، پھر آپ سامنے آ جائیں۔ آپ کہہ دیں کہ مجھے اپنے بڑوں پہ اعتماد نہیں، پھر آپ سامنے آ جائیں۔ او پیارے، آپ کہہ دیں کہ مجھے اپنے بڑوں پہ اعتماد نہیں، پھر سامنے آئیں۔ اگر آپ کے بڑے بات کر رہے ہیں تو اخلاقی طور پہ بھی یہ زیادتی ہے کہ آپ اپنے بڑوں کو روک کے آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ اخلاقی طور پہ زیادتی ہے۔ بڑوں کے ہوتے ہوئے بچوں کو حق نہیں بول رہے، آپ سمجھیں؟ آپ کی اصلاح کر رہے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے آپ کو ہے۔ آپ آ جائیں۔ آپ کو فیصلہ نہیں مانگا کسی نے آپ سے، آپ کی طرف سے غلط کام ہو رہا ہے، پہلے بولے میں بزرگوں سے ریکویسٹ کی، پھر یہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں متکلم جو کرنے والا وہ کرے۔ آپ جس نے گفتگو کرنے دیں نا، آپ کے بڑے ہیں ان کو کرنے دیں۔ کبھی وہ شروع ہو جاتے ہیں، کبھی یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی سے آپ نے ان کا سانس نکلوائیں، مجھے پرابلم نہیں ہے، لیکن محترم آپ کی علامت ہے کہ ایک بندے کو بات دی، دوسرا شروع ہو گیا، اس کو شروع تیسرا شروع ہو گیا، جب تیسرے کو بات نہیں چوتھا شروع ہو گیا۔ ناکام لوگوں کا یہ سٹائل ہوتا ہے کہ ایک بندہ سنجیدگی سے گفتگو کرے، میں جواب دوں، میں گفتگو ہوا جواب دیں۔ آپ تین چار بندے بول رہے ہیں۔ محترم آپ مقصد کی بات بالکل نہ کریں، ہمیں پتہ ہے آپ نے نہیں کرنی، مجھے پتا آپ کا میں جانتا ہوں۔ نام میں نے بتا دیا اپنا، میرا نام جمیل احمد صدیقی ہے، میں نے اسی سے مخاطب کیا، میرا نام ہے، اس سے آپ کو کیا اختلاف ہے؟ میں تو کیا ہی نہیں، آپ نے بتایا مجھے، میں نے تو اختلاف نہیں کیا، نام ہو گیا پتہ، میں نے تو اختلاف نہیں کیا پیارے۔ میں آپ اجلت میں آ گئے، اللہ کے بندے میں نہیں آئے گا اس کا تعارف ہو جائے گا۔ مناظر کا نام یہ ہے، صدر کا نام یہ ہے، معامل کا نام یہ ہے، منتظم کا نام یہ ہے، ٹائم کیپر کا نام یہ ہے، صدر کا نام یہ ہے، یہ ساری کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ ابھی تو آپ لکھیں نا، آپ کا دعویٰ موضوع جو ہے وہ اناؤنس کریں، آپ کا موقف کیا طلاق کے مسئلے پر، آپ وہ اناؤنس کریں، ہم یہ کرتے ہیں، لکھیں آپ بھی، ہم بھی لکھتے ہیں، پھر دلائل کا معیار لکھیں کہ دلائل کون سے ہیں جن سے استدلال کیا جائے گا، یہ بھی لکھیں گے آپ، ہم بھی لکھیں گے، اس پر طے ہو جائے گا، پھر پینل آ جائے گا سامنے کون کون پینل ہے، پھر اس کے بعد یہ طے ہوگا وقت کتنا ہے، کہ ہم مدعی ہیں، ہم دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، ہم مدعی ہیں۔ مناظرے کی آداب و شرائط میں پہلی اور آخری ٹرم مدعی کی ہوگی، اور پھر وقت کا تعین ہوگا، پھر الحمدللہ گفتگو شروع ہو جائے گا۔ یہ بجائے شور کرنے کے ادھر ادھر کے، محمد آپ فضائل بیان کرنا شروع کر دیں محمد کے آمد کے، یہ موضوع نہیں ہے اس وقت کا، یہ ہر مومن کو پتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین نام ہیں، زمین پر ہو تو محمد ہیں، آسمانوں پر ہو تو احمد ہیں، اس سے بھی آگے ہو تو محمود ہیں۔ آپ مقصد کی بات کریں، یہاں یہ موضوع نہیں ہے۔ موقع دیں گے کہ بغیر موقع کروں؟ یہ موقع کیا دینا، آپ موضوع اناؤنس کریں، موقع ہے آپ موضوع اناؤنس کریں۔ حضرت بولنے کا موقع دیں گے یا صرف آپ بولیں گے؟ میں دیتا ہوں موقع۔ آپ کسی مسلمان نے اپنی منقول عورت کو 3 طلاقیں دیں، اکٹھی یا الگ الگ، خدا اور رسول کا حکم یہ کہ تینوں واقع ہوں گے، قرآن و حدیث کا یہی فیصلہ ہے، یہ ہمارا موقف ہے، آپ دیں، آپ کو پھر لکھیں۔ یہ جو محترم صدیقی صاحب گزارش ہے کہ ایک تو حوصلے سے بات کریں، آپ ابھی سے جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو رہے ہیں، یہ اخلاقی طور پہ سمجھیں۔ آپ دیکھیں، آپ کی عمر کا آپ دیکھیں، آپ ایک جماعت کے عالم ہیں، آپ مربی ہیں، اخلاقی طور پہ آپ کو صبر حوصلے سے بات کریں۔ آپ ابھی سے حوصلہ ہار گئے ہیں، ابھی سے حوصلہ ہار گئے، ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی، آپ ہمت ہار گئے، آپ دل چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ کے بندو ایسے باتیں نہیں ہوتی، آپ موقع دیں گے، موقع دیں گے کروں گا، آپ موقع دیں گے تو بات کروں گا، موقع دیا کب آ رہے مجھے، موقع تو دو موقع میں نے جو دے دیا،
क्यों नहीं देते मौका दें आप अपना। हमने कहा कि 3 तलाक़ें मैं दोहरा देता हूँ, 3 तलाक़ें अगर कोई मुसलमान अपनी मनकूआ को देता है, अलग अलग दे तब या इकट्ठी दे तब वाक़ई हो जाएगी, इसके बाद वो औरत उस पर हराम है। फला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिह गैरा, जब तक दूसरे मर्द से निकाह न करे 3 तलाक़ों के बाद। ये हमारा मौक़िफ़ आ गया, तो आप ये मौका ले दें, लिख देते लिखिए, आप अपना देना, आप लेके मैं देता हूँ, किसी पर लेके देता हूँ। आपने पहले कह दिया ना, आप और मौका लेके दे, मैं लेके देता हूँ मौका इंशाल्लाह। आप सब्र करो, शेयर करें सारे सब ग्रुपों में, वैस भी करें, सबको वैस करें। आओगी टेंशन क्यों नहीं, ऐसे दावा जबरदस्त हो जाए, अल्लाह की रहमत चाहिए, कोई मसला नहीं। टेंशन क्या नहीं, इंशाअल्लाह। स्टैंड अप कर लो। आए को सुबह लिखना, देर होती है तो लिखेंगे, दावा लिखकर फिर जवाब दावा हजरत। जो मौका उसूल होता है उसके मतलब क्या है, सूले मुनादरा, सूले मुनादरा दावे के बाद जवाब दावा। अल्लाह के बंदो अब निजायज डिमांड कर रहे हैं हमसे, अल्लाह के बंदो जो जी शेयर कर बार बार कर फ्लैश कर फ्लैश ना जगह लाइव है कर ली यही वैसे वैसे धूप करने लगा
पेंशन आवाज नहीं आ रही। आपने मौका लिख लिया है। आप लिखेंगे तो लिखूंगा, दावे मुनाजरा ये होता है कि दावे के बाद जवाब दावा होता है। आपका दावा नहीं है, जवाब दावा कैसे देता? समझ लिया। मुनाजरे का उसूल ये है कि दावे के बाद जवाब दावा होता है। आपका दावा मुझे तक नहीं पहुंचा, इसलिए जवाब दावा नहीं लिखा अभी। आप अच्छा, भेजिए, मैं भेजता हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा करना मैं आपको चूंकि इसमें आगे भी बातें नहीं, हमने मौजू भी लिखना है, इसके साथ साथ हदायत का मेयार भी लिखना है, अपना पैदल भी देना है, शराइत का आदाब भी है, ये सारी चीज़ें हैं ना। ये मरला बार है, अनाउंस कर देता हूँ। मोहतरम सिद्दीकी साहब, ये मरला बार है। आप पहले दावा भेजें, मैं जवाब दावा लिखूंगा। जवाब दावा तनकीह दावा, उसके बाद शर्त व शराइत उसूल जो हम बैठने के तो मैं मुताबिक आपको announce कर करेंगे। देता हूँ। आप कागज भेजे दावा लेके, मैं उस पर जवाब दावा लिख के दूँ, फिर तनकीह होगी। लाएं मैं आप भेजे ना, आपने दावा कर दिया ना। इसी पर आपने और भी कुछ लिखवाना नहीं है। पहले तय कर लेना, दावा तो तय कर लें। अभी दावा तय नहीं हो तो पहले क्या करना आपने? पहले दावा जवाब तय करें, असूल मुनाजरे पे चले ना, जो आपने कहा पहले। दावा तय नहीं होता, फरीक का अपना अपना होता है। हजरत, कब तय होता है? दावे के जवाब में जवाब दावा का मतलब क्या होता है? कि दावे का जवाब, आप दावा भेजेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा उसका, फिर अगली बात लिखेंगे जो लिखनी है। दावे का जवाब नहीं होता तो वह जब पास होगी, वैसे नहीं होगा। ये कहाँ लिखा है? कौन सा असूल मुनाजरा की किताब है आपकी? वो जरा असूल तो पढ़े जरा। आपने असूल मुनाजरा की बात की थी, ये किस असूल मुनाजरा में है कि दावा लेके भेजेगा, उसका जवाब दावा नहीं लिखा जाएगा? दावा हर फरीक का अपना है। जब पास होगी, आप हमारे दावे की रोशनी में कोशिश करेंगे हमें जवाब देने की, और हम आपका जो दावा समझ आएगा उसे सिद्दीकी साहब बड़ी अभी भूल गए अपनी बातें। अभी आपने पता क्या कहा? सिद्दीकी साहब एक मुझे बात का मौका दे। प्यारे ऐसे ना किया करें, ज्यादती ना करें, मुझे मौका देना। मोहतरम बात करने का मौका तो दे हजरत। मुझे मौका तो दे बात करने का। क्या हो गया आपको? ले आओ। बात ये है सिद्दीकी साहब, अभी आप अच्छा आपने खामोशी अख्तियार करेंगे तो अल्लाह के मतलब मैं बोलूंगा। हजरत आप बोल रहे हैं खामोशी करेंगे कि नहीं करेंगे? हजरत उनको चुप कराना, मैं बोलूँ, चुप होगा तो मैं बोलूंगा। आपको अदाब मजलिस का इल्म होना चाहिए ना। वो बोले खामोश होंगे तो मैं कुछ बोलूंगा, वो तो खामोश ही नहीं हो रहे। बजाय इसके कि मैं आपकी बात की हकीकत वाज़ेह करूं। चुप है, खामोशी है। हजरत कुछ सब्र है, हौसला है, वो तो मुजाहरा करे जरा, मैं करना। लेकिन फिलहाल तो ना सब्र है ना ज़ौक़ है, पता नहीं कहाँ चला गया दोनों चीजें। आपको कुछ ना मालूम हो तो फिर मैं क्या? मुझे इसलिए कि जो ज़ाहिर हो, हम तो फिर यही समझते कि अली ना हो या तरश्शा बे माफी है, यहाँ बेसब्री या बदज़ौक़ी है। हमें तो दोनों में से कोई चीज नजर नहीं आ रही। हमारा दावा है 3 तलाक के मर्द औरत को दे, हजरत औरत अदालती आने के का मौका तो दे। सब्र किधर चला गया? वो हौसला भी है कि नहीं? सब्र देने का मौका दे। इस दावे को हम आपको मसला करें तो आप समझ करा लो। अगर आप नहीं पास करना चाहते हैं तो चुप करा लो। चुप तो क्या समझ में आने वाली हो? लेके भी आप सर एक मिनट ठहरो। क्या मजलिस के आदाब का ये तकाजा नहीं है कि एक फरीक गुफ्तगू का दूसरा खामोश सुने, जब दूसरा बोले पहला खामोश हो जाए?
تو آپ کو میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں. آپ نے گفتگو کر لی, میں نے سن لی, اب میں کروں گا, آپ بھی حوصلے سنیں. آپ کا حوصلہ کیوں ٹوٹ گیا ہے؟ آپ بے صبرے کیوں ہیں؟ بجائے آپ نے بات ابھی کرنی ہے. اللہ کو صبر تو کرو, پھر بولنے کا موقع تو دو. وہ اللہ کے بندوں موقع تو دو. کیا ہو گیا حضرت؟ تو شاید اپنی طرف سب کسی کو سمجھا کے دیکھ لو. پھر حضرت کچھ چپ کرو گے, کچھ چپ کرو گے. چپ کر دے گا کون تھا کروں گے؟ تیرے کو مشرف ہے کون ہے تم؟ ایک آدمی سے کچھ نہیں ہے. اور سب بولو وہ دے ٹائم مینو کہنے ہیں کرائے دے ہیں کیا کرائے دے جانے ہیں. دیکھو بات یہ ہے, آپ میں نے آپ کی گفتگو سکون سے سنی ہے. آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ میری گفتگو بولیں؟ سکون آگے ہے جب تک نے طے ہوگی گفتگو. مجھے بات کا موقع تو دے. آپ تو ابھی سے ہمت ہار گئے, موقع دے کام کرنے کا. آ بھی جائے گا جب گفتگو شروع ہوگی. حضرت جو آپ بات کا موقع دیں گے تو کروں گا. آپ کے تو آپ موقع نہیں دیں گے. ضرورت ہی نہیں آپ کے دعویٰ لکھنے کی. فتویٰ آپ کا حضرت فتویٰ موجود ہے, پھر دعویٰ یہ لے کے کیوں بھیجا؟ یہ آپ کا فتویٰ بھی موجود ہے کفر کا. آپ نے کیوں بھیجا تھا پھر لکھ کے؟ آپ نے یہ دعویٰ پھر کیوں لکھ کے بھیجا جب آپ کی طرف سے یہ تکفیر کے پوائنٹ موجود ہیں, یہ خارجیت کے پوائنٹ موجود ہیں آپ کے؟ پھر آپ نے یہ دعویٰ کیوں لکھ کے بھیجا؟ اگر ہم تکفیر کس کی ہے؟ مسلمانوں کی, اہل الحدیث کی, اہل الحقیقی, اہل السنہ والجماعہ کی. آپ لکھے نا دعویٰ لکھ دیتا ہوں. دلائل کا معیار لکھے. پھر آپ کسی بات پہ ٹھہریں گے؟ کبھی کہتے ہیں کہ آپ کا فتویٰ آ گیا, دعوے کی ضرورت نہیں, میں لکھنے لگتا ہوں تو کہتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں. جب آپ حوصلہ کریں گے تو لکھوں گا. بولے تو چپ نہیں ہو رہے ہم. دوسرے حضرت چپ کریں گے, حضرت چپ کرو گے, برداشت کر لو تھوڑا جیسا نہیں تاڑے کر تو بات کرنے آئے ہوں, میں کیسے چپ کراؤ؟ کیوں کریں گے؟ کیا بات ہے؟ جو آپ سن رہے ہیں وہی بات ہے, کوئی اور بات نہیں کی میں نے. آپ اپنا دعویٰ لکھتا ہوں, صبر کریں, حوصلہ تو کریں. ہمت کیوں آدمی ہیں, بے صبرے کیوں ہیں, بزرگ آدمی ہیں. میں آپ کا پورا احترام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن آپ کو عزت راست نہیں ہے شاید. بات کرنے آئے ہیں, یہ تلقین صبر کے لیے تجریب ہے. بے صبروں کو تلقین کی جاتی ہے, کیونکہ اور جو بندہ بڑا ہو کے اس کو اپنی عمر کا تقاضا نہیں, اس کو ادب و احترام کا تقاضا نہیں. یار وہ دین کا عالم کاہے کا ہے جسے اتنا نہیں پتا کہ دعوے گفتگو کیا ہوتے ہیں. مجھے تو حیرانگی آپ کی عمر دیکھ کے, آپ کا علم دیکھ کے, آپ کو وہ دعوے گفتگو کا نہیں پتا تو آپ نے گفتگو کرنی ہے. ادب ہے, کوئی گالی گلوچ کی ہے, کیا کیا آپ نے مسلسل میری گفتگو میں بول رہے ہیں, میں نے کہا صبر کرو, موقع دو. آپ خاموش کیوں نہیں ہوتے؟ میں آپ کی گفتگو خاموش سنتا ہوں, آپ خاموش کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بتائیں مجھے. تھانے میں آپ میرے پاس ہے, لوگوں کو مسئلہ, آپ کی خارجیت میرے پاس ہے, آپ کی امت کی تکفیر میرے پاس ہے, امت پہ گناہ کفر کے فتوے میرے پاس ہیں. اگر جب آپ کی تکفیر موجود تھی, کیا مصیبت تھی آپ کو پھر فتوا لکھنے کی؟ پھر آپ کو ہم اسی میں بات پہ کہتے ہیں مسلمان کون ہے, کافر کون ہے, کر لے بات. لہذا آپ کا ایمان ابھی سامنے آ جاتا ہے. ہم نے دعویٰ پیش کر دیا, آپ اس کے جواب دیں. آپ صبر تو کریں, ہر چیز ننگی کر دوں گا آپ کی. 1 منٹ سے پہلے آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ کی رحمت سے. صبر تبھی آپ دیکھیں تو صحیح, یہ دائیں کی شہر ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ آپ کا بھی حوصلہ ٹوٹ گیا ہے, آپ تو بھی صبر چھوڑ گئے ہیں. صبر تو کرو, وہ پیارو صبر تو کرو. وہ بڑے پاندہ مظاہرے کرو, وہ بڑے پاندہ مظاہرے کرو, صبر تے کرو, اور حوصلہ تے کرو. گل تے سنو مدے مقابل دی. بڑے پن کے مظاہرے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسئلے کو غلط کر دیں. بھائی وہ ذرا تیرا مسئلہ بھی کھول دیتا ہوں, کیا ہے تیرا مسئلہ بھی کھول دیتا ہوں, کیا ہوا ہے سر؟ خاموش تو میں بار بار کہہ رہا ہوں, مجھے بتانا. ابھی سنتے پہ چپ نہیں جا کے سنتے نہیں پہ, ساری بولنے کا موقع نہیں دے رہے, سنتے نہیں پہ. میں بولن نہیں دینا, شروع ہو پہ. چلیے جی, الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین, وبعد.
پیارے بھائی سامنے نہ بیٹھو مینوں بزرگاں دے دار ہون دیو نال نال تو سائڈ دے ہو کے بیٹھو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. ہم الحمدللہ اس جگہ پر جو ہے اپنے مد مقابل بریلوی مکتبہ فکر کی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. پس منظر آپ احباب کو معلوم ہے کہ یہاں ایک مسئلہ بنا کہ ایک گھر کے اندر طلاق ہوئی اور انہوں نے الحمدللہ مسلک حقہ قرآن و سنت کے علمبردار اہل الحدیث مسلک سے فتویٰ لیا اور اللہ کے فضل و رحمت سے قرآن و سنت پر مبنی اس فتوے کے مطابق وہ گھر آباد ہو گیا الحمدللہ اللہ تعالی. وہ میاں بیوی آباد ہو گئے اور اس پر مد مقابل میں تقریر تو نہیں کی تھی, میں تو گفتگو تو شروع کرنا پس منظر ہے گفتگو کا ادھر گل ہوئی نا کو غیر متعلقہ گفتگو نہیں کی تھی. ہوئے گی تو طے ہوئے گا کسی دلائل کا معیار طے ہوئے گا وہ طے گل کرے پھر اسی تو دسن کے وقت قرآن حدیث کے مخالف ہو جو معاف ہو تسی مدعا بنا لکھو مینوں دیکھو نا میں بولیں دی گفتگو بھائی یہ کس نے کہا کہ شاید کا کے تقریر شروع کر دے صبر سکھاؤ ولی تقریر آپ نے کروانی ہے تو میں کرنے کو تیار ہوں. یہ قرآن و حدیث پڑھا ہوا ہمارے سامنے. صدیقی صاحب ہونے کملائے پائے ہو ادھر گفتگو ہونی ہے آپ اپنا ہونے پریشان ہو گئے ہو. ہم نامے حضرت نے تین طلاق دی اس کی عورت حوصلہ دے کرو وہ صبر دے کرو اس کے بعد اگر وہ شاید نہیں ہے الحمدللہ قرآن کی روح سے بھی تین ایک ہے سنت بھی تین ایک ہے. حوصلہ تو کرو میں لکھتا ہوں صبر تو کرو میری گفتگو تو سنو وہ میری بات تو سنو حوصلہ تو پیدا کرو حضرت صبر دے کر میری گفتگو تو سن حضرت بند کرو ذرا جواب دے چپ دے کرو اللہ جھوٹا کام جڑا گل نہیں کرنے دے وچ بولی آندے نے اے ہم دے کذاب جھوٹے لوگاں دا شیوا کبھی او بول پے کبھی او اے کذاب لوگاں دا شیوا اے کذاب لوگاں دا شیوا ہوندا جی. اگر آپ اپنا موقف لکھ کے نہیں دینا چاہتے بات میں لکھ کے دیاں گا صبر تے کرو حوصلہ کر سنو تے صحیح صحیح تہاڈے گھر چل کے آئے ہیں او بزرگوں تیرے گھر چل کے آئے ہیں حوصلہ کر تیرے گھر چل کے آئے حوصلہ کر تیرے گھر چل کے آئے حوصلہ کر تیرے گھر چل کے اور حوصلہ کر سن وہ ساری سن حوصلہ کر تاڑے گھر چل کے آئے ہیں. جواب دیکھنا پہلے جواب کر کے سارے بڑے لکھے ہیں حضرات مہربانی کرو جڑا ایک مدعا ایک بندہ تسا تواڈا مدعا ہو گیا تسا اگر یہ چاہتے تا تحریری طور تے تسا یا تو مدعا دے سو یہ فلاں حدیث اسی حضرت لکھن لگے سانو موقع دے حضرت دیکھو بولن نہیں دیندے وچ شروع ہو پیندے نے جی انہاں نو خاموش اگے گفتگو کیوں بولدے نے آپ لکھ کے یہ تو رہ نہیں ہن اپنا تسا حضرت صاحب ایک انہاں نو لکھن دیو اگر تسا بول سو خاموشی نہ وہ جس سے بول سے ایک خود آسان حضرت صبر کرو انشاءاللہ اسی دے پورے پیار کا بدے قائل ہے لیکن سانو پیار کا بد کندے دیو. اچھا حضرت صاحب کون صدیقی صاحب دیکھو میں کوئی غیر متعلقہ بات نہیں کی دیکھو میری بابا جی تاڑی مہربانی ہے یا انہوں نے بولے تسی سامنے آ جاؤ تسی کون ہے بولن والے تانوں کیا اللہ تے بندو صبر نہ بیٹھو ایدا بدمزگی ہوندی ولیو بولن نوں جواب دینے ہیں منہ چل زبان باتن بولن دی گل بزرگو ایہو جی بدتمیزی برداشت نہیں ہونی چاہیے. تانوں تسی کون چرزبان کہن والے مینوں او بدتمیزی کرن ڈر نہیں آ تانوں مینوں چرزبان کون کیا تسی تانوں کنے آکھدا مینوں چرزبان کہن دا کون ہے وہ چرزبان کہن والا مینوں شاگرد بیٹھے سمجھا لو استاد جی نوں سمجھاؤ استاد جی نوں پھر بولی دا کیویں آ تمیز سکھا لو استاد جی نوں تمیز سکھا لو پھر بڑی سے تکلیف ہے استاد جی دی. اچھا میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں سن لیں آپ رہنے دیں جو عادت ہے جب جھوٹے ہوتے تو باتوں میں کرتے جو جھوٹ یہ اسی لیے عبادت کر رہے ہیں اسی لیے آپ جھوٹے عبادت کر رہے ہیں یہ جھوٹ کے نام ہے آپ کی دیکھو اے جھوٹیاں دی نام ہے میں قرآن کی بات کرتے ہیں جھوٹ سمجھا کام کسی نے بلا کے کسی
اللہ یہ چھوٹا آدمی ہے، یہ چرچ کا سردار ہے، کس عبادت ہے، آج تارا بندہ بھی اس کے بعد آدمی نہیں ہے۔ تارے گھر چل کے آئے اللہ دے فضل نال حق دے ہیں حق والے ہیں تیرے گھر چل کے آئے ہیں اللہ دے فضل نال لکھ کے دے اور پہلے جس نے گل کرنی ہے وہ ہاں بالکل ایسا عزیز ہاں ٹھیک ہے حوصلے کسی نے تضاد نہیں آتا ہے جی ٹھیک ہو گیا نا کیونکہ تمام مسالے جڑے اپنی اہمیت برقرار رکھے مہربانی کر کے وہ گل کرو جی تمیز دیر جو ہے مسجد احترام باہر ہوں مہربانی کر کے ایک فریق پہلے گل کر لو جھوٹا کلام نہیں آخا مسجد قطر کی پامال نہ ہوئے تے حالات کشیدہ بھی نہ ہوئے لہٰذا مہربانی کر کے امن میں گل کرو خاموشی نہ گل کرو حکمت کا بیان کرے تنگ نہیں کرنا اصل میں جی یہی آپ طے پہ کر گئے نا جی کس مسئلے لیکن میں کسی بندے دوائیں دینے ایک دم سر ایک منٹ سان گل کرن دو تو صاحب نے مدعا پہنچا دیا حضرت صاحب وہ چاہتے ہیں تسی تحریر کر کے دیو میں پابند نہیں ہونا میں گفتگو دے اصول کے مطابق تو میری گفتگو اصول جب میں میری گفتگو موضوع تو باہر ہوئے میری گفتگو بے اصول میں مجرم تاڑا لیکن میری سنن تے صحیح ایک منٹ نہ تساں اپنا مدعا جڑا نا اوتھوں بیان کرنے خطاب کیتا ہے ایلیاں دے اس بات لکھی ہاں جی بھائی بیٹھو یار سارے صلاحکار نہ بڑھو چلیے جی پانچ منٹ دینے سارا دو برابر دے دینا ہے حضرت صاحب جڑا ٹو دا پوائنٹ مدعا ہے نا پوائنٹ تے آوندا مینوں بولن نہیں دے میں تے برابر سن سے تواڈی گل سن سے تواڈی گل الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں نے آپ احباب کے سامنے گفتگو کا پس منظر رکھا تاکہ ہماری طرف سے بھی جو احباب آئے ہیں سامنے ہمارے مد مقابل فریق طرف سے بھی جو احباب آئے ہیں انہیں اس بات سے آگہی ہو جائے کہ اصل مسئلہ جو ہے ہمارے بیٹھنے کی وجہ کیا بنی ٹھیک ہے اور یہ ہمارے گفتگو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اور ہم نے وعدے کیا کہ یہاں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یک بار کی 3 طلاقیں دیں اور ان 3 طلاقوں کے نتیجے میں اس نے اہل الحدیث حقیقی اہل السنہ والجماعہ ان سے فتویٰ لے کے صلح کر لی ان کا گھر الحمدللہ آباد ہو گیا اس کے نتیجے کے اندر یہ باقاعدہ ایک پرچہ دے کر کے جو ہے وہ ماحول کو جو ہے وہ نفرت اور شر کی طرف لے جایا گیا اور ہم جزائے خان میں شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے علاقے کی انتظامیہ میڈم جو ہمارے علاقے کی ایس ایچ او ان کا بھی اور جو احباب ہمارے پاس تشریف لائیں کہ الحمدللہ انہوں نے اس بات کی ذمہ داری اٹھائی کہ آپ دونوں فریق پیار محبت سے بیٹھ کے بات کر لیں وہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں الحمدللہ ہم اسی کے لیے ہمیں تاکہ ہماری گفتگو ایس ایچ او صاحبہ کے بقول تھانے میں طے تھی اور ہمیں کہا گیا کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں ہم نے کہا کہ آپ پریشان ہم چلے جاتے ہیں ہم الحمدللہ ان کے پاس ان کے گھر میں ان کی مسجد میں چل کے آئے ہیں الحمدللہ حق ہے اور حق ہر جگہ بولتا ہے اس لیے ہم ان کے پاس چل کے آئے ہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ شاید جو ڈرنے کو بھاگ گیا اب آئی بات صدیقی صاحب نے خود کہا کہ پہلے دعویٰ اور جواب دعویٰ جس کا دعویٰ ہوتا ہے وہ اس کی پہلی ٹرن بھی اس کی ہوتی ہے آخری ٹرن بھی اس کی ہوتی ہے یہ صدیقی صاحب کے ریکارڈ ہیں خود موجود ہیں صدیقی صاحب جب ایک دعویٰ ایک مدعی ہے تو دوسرا مدعا علیہ ہے
آپ جانتے ہیں صلح مناظرہ کو مدعی کا دعویٰ ہوتا ہے تو مناظر جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس کا جواب دعویٰ ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے مدعی کے دعوے کا نقض ہوتا ہے، اور جب تک نقض نہ ہو تب تک فریقین کا سامنا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ہے ہمیں جواب دعویٰ ہم نے آپ کو لکھ کے دینا ہے۔ پھر آپ کہنے لگے کہ فتویٰ آپ کا آ گیا، بھائی پھر آپ اسی پہ اعتماد گفتگو شروع کر دیتے۔ اب یہ آپ کی طرف سے دعویٰ آ گیا۔ پہلے آپ نے کہا زبانی کہ جناب اگر کوئی بندہ کٹھی 3 طلاقیں دے دے، قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو اس کی تینوں ہو گئی، پھر اس کی آپ نے کہا ہے تینوں ہو گئی۔ آپ کی بات ہے، میں تو آپ کی بیان کر رہا ہوں، پیارے بزرگو حوصلہ تو کرو ہونا، میں تو پڑھنا بھی نہ ہونا، صبر کر لو بلیو بڑے ہوں۔ اچھا چلو اچھا اب آ گیا دعویٰ احناف، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعویٰ لکھا گیا اگر کوئی مسلمان مرد اپنی منکوحہ عورت کو 3 طلاقیں اکٹھی یا الگ الگ دے دے تو وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ حلالہ شریعہ کے بعد اس سے دوبارہ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حلالہ شریعہ کے بغیر اس سے دوبارہ نکاح جائز نہیں ہے۔ حضرت آپ کا دعویٰ جو ہے اس کے اندر ایک تو مدخولہ غیر مدخولہ کی صراحت نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں قرآن کی روح سے یہ بات کنفرم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، سورۃ الاحزاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن پھر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن ان سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو لہذا جو ہے اب تمہارے ذمے ان عورتوں کے لیے کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو۔ اس لیے آپ کا یہ دعویٰ جو ہے وہ غیر واضح اور مبہم ہے، اس میں مدخولہ غیر مدخولہ کی تقسیم نہیں، کیونکہ قرآن کی روح سے غیر مدخولہ کا یہ حکم آپ کے بقول بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس لیے آپ اپنے دعوے میں وضاحت کریں کہ یہ حکم مدخولہ کا ہے جس سے خامد کا ازدواجی تعلق قائم ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے لکھنا نہیں تو یعنی اسپیکر میں بھی کہہ دیں کہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر اتنی بات۔ آپ موقع دیں، ایک سیکنڈ میری بات پوری ہو لینے دے، میری بات پوری ہو لینے دے، میری بات۔ یہ بات ہم نے اس لیے کہی ہے کہ گفتگو نتیجہ خیز ہو، تاکہ جب دیکھو میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے ایک منکوحہ عورت کا حکم بیان کیا ہے، میں نے قرآن پڑھ کے الحمدللہ سورۃ احزاب سے آیت پڑھ کے غیر مدخولہ کا حکم واضح کیا کہ وہ پہلی طلاق سے ہی بائن ہو جانی ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جانا ہے، وہ دوسری تیسری طلاق کا محل ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کی کٹھی 3 بنے، وہ تو دوسری کا محل بھی نہیں، وہ تیسری کا محل بھی نہیں ہے، اس کا تو پہلی طلاق سے نکاح ٹوٹ جانا، جس کا خالی نکاح ہوا خامد کے گھر میں گئی نہیں، رخصتی ہوئی نہیں، وہ پہلی سے ہی بات ہے، اس کو 3 طلاقوں کی نوبت ہی نہیں آنی، پہلی سے اس کا نکاح ٹوٹ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا حکم اور ہے، وہ منکوحہ جو خامد کے گھر میں گئی ہوئی ہے اس کا حکم اور ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی روح سے بحمد اللہ تعالیٰ حدیث سے قرآن جی سے حدیث سیہ مرفوعہ سے یہ بات اگر من الشمس ہے کہ یک بارگی 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی شمار ہوتی ہیں، مرد کو ایک وقت میں 1 سے زائد طلاق کا حق ہی حاصل نہیں ہے، اس کا یہ عمل شرعاً جو ہے وہ غلط ہے، قرآن و سنت کی روح سے وہ 1 طلاق کا مالک ایک ہی واقع ہوگی، اس لیے یک بارگی 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی، ایک واقع ہوگی۔ آپ نے جواب دعویٰ لکھ دوں، اب جواب دعویٰ لکھ دوں کہ کچھ کرنی ہے، ایک سیکنڈ، اگر تحریر چاہتے ہو تو لکھ دیں، اچھا ٹھیک ہے، چلو بالکل۔ یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا، فتویٰ لکھا گیا، آباد عورت کو 3 طلاقیں ہوئیں اور پھر انہیں بغیر شرعی طریقے سے اسے گھر میں آباد کیا گیا، یہ موضوع زیر بحث ہے۔ ویسے فقہ کی سینکڑوں کیا ہزاروں مسائل ہیں، غیر مدخولہ کا مسئلہ آپ کو درپیش نہیں ہے، ہر مسئلے پر بیان باز کیسے ہوگی، کیسے وہ ختم ہوگی؟ اس لیے میں نے چونکہ جو مسئلہ درپیش ہے اس کے پیش نظر میں نے دعویٰ لے کے آپ کو دیا ہے، آپ ساری فقہ کو یہاں پورے دیں گے تو یہ 1 ماہ تک بھی ختم نہیں ہوگی، چونکہ درپیش جو ضرورت کی بات ہے میں نے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آباد منکوحہ عورت کی روشنی میں دعویٰ لکھ کے دیا ہوا، جو غیر مدخول بھی ہے اس کی احکام ہی الگ ہے، اس پر پہلا لفظ واقع ہوتا ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے، اس کی عدت کے احکام الگ ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے دوسرے احکام ہیں، خلوت ہے نہیں ہے کیا ہے،
आप उस मसले में उलझना चाहते हैं, जो जरूरत का मसला उससे भागना चाहते हैं। एक बात दूसरी, आराम करो। इसलिए जो मैंने दावा आपको लिख के दिया है इस फतवे की रोशनी में, वो पूरा मुकम्मल है। हमारा मौक़िफ़ है जो मदखूल बेहा औरत है उसका मसला दरपेश है, आबाद औरत का मसला दरपेश है। हमने उस फतवे की रोशनी में जो फतवा यहाँ के अहबाब ने मुझे दिखाया उसकी रोशनी में आपको मौक़िफ़ दिया है। सारी फिक्र का मौक़िफ़ नहीं दिया, सारे मसाइल का भी नहीं दिया। इसी पर आपने बात करनी है। ज़रूरत का मसला छोड़ देना है तो गैर मदखूल क्या तो पीछे क्यों पड़ना है? ठीक आपने ठीक तो है। एक बात अच्छा, एक ठहर जाओ। दूसरी बात अच्छा, ये है, सर एक मिनट दूसरी बात ये, सुन लो। इसकी रोशनी में मैंने अपना मुकम्मल मौक़िफ़ लिख के दे दिया है। ठीक। एक बात आपको चाहिए ये था कि बजाय स्पीकर पर बात करने के आप इस पर मौक़िफ़ लिखते। ये जो औरत मदखूल बेहा आबाद है, इसको 3 तलाक़ें पड़ी हैं, हमने लिख के दिया है 1 है, तो हमारा मौक़िफ़ यह है कि 3 1 होती हैं। सीधी सी बात है। इस पर जब ये बात आप लिख के देते हैं, अगली बात हो जाएगी मुनाज़िर कौन है, सदर कौन है, मुआविन कौन है, फिर आगे कितना वक्त है, टर्म का मेयार और वक्त क्या है, ये बातें तय होंगी तब जाके बात होगी ना। हाँ, वैसे ही शोर डालते हैं स्पीकर पर कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया। आप अपना मौक़िफ़ लिखें। एक बार पैनल लिखें अपनी गुफ्तगू का कि ये लोग हैं, ये मेरे साथ गुफ्तगू में, मैं आपको लिख के देता हूँ। दलाइल का मेयार लिखें, आपने किस दलील की रोशनी में साबित करना है, दलाइल का मेयार भी लिखना है। पास का मसले पर डिस्कशन का वक्त लिखें, कितना वक्त है, मुद्दई की पहली पिछली टर्म है वो होगी कितने मिनट गुफ्तगू करेंगे। ये सारी बातें शराइत में दाखिल होती हैं, आदाब में ये होंगी तब जाके बात होगी। कभी आप ये मसला उठा के गए मदखूल ब्याह का क्या है जी, बच्चों वाली का क्या है, जिसके बच्चे नहीं है क्या है, इधर अच्छी बातें फजूल है। अच्छा। जो आपको मसला जो दरपेश है, जो इंतज़ामिया के पास भी है, इंतज़ामिया ने उसी के हल के लिए आपको कहा है और उसी पर बात के लिए हम यहाँ जमा हैं। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਿਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕ। ये तो ये आदाब है गुफ्तगू के। वैसे कौन करेगा जी, एक बोलेगा दूसरा बोलेगा यहाँ मैं यही बात आखना चाहता हूँ। मोहतरम सिद्दीकी साहब, गुजारिश है, देखें आप भी एक मकबा फ़िक्र के ज़िम्मेदार आलम हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मसलक अहले मुसलमानों के मसलक का ज़िम्मेदार हूँ। मेरा आपका ऐसा तकरार जो अखलाक के दायरे से बाहर जाएगा वो मेरी आपकी दोनों की शख्सियत मुतासर करेगा। मैं इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आमे आदाब के दायरे में आदाब को मलहूज़ रखते हुए जो है कानून के दायरे में चलना चाहिए। सिर्फ गुजारिश इतनी है, मैंने इतना इसलिए पूछा कि मैंने फ़िक्र नहीं छेड़ी, आपने वाज़ेह कर दिया, बात क्लियर हो गई कि ये मसला हमारा ऐसी औरत का है, चूँकि इस भाई का मसला जिसका मसला था वो अपनी बीवी के साथ रह रहा साब औलाद है, यानी मदखूला औरत का है। हमारी गुफ्तगू के दलाइल में गैर मदखूला की बहस नहीं आएगी, चूँकि वो हमारे मुतलका मसला नहीं होगा। गैर मदखूला की बहस नहीं आएगी। जिस हदीस में गैर मदखूला का जिक्र होगा वो हदीस आप पेश भी नहीं कर पाएंगे। अब अगला मसला आ गया जो अब दावा मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है जी। बस ठीक हो गया ना। असल दो पढ़े लिखे बंदे का तरीका कार का यही है ना जी। अच्छा चलो सर, ओ कोई दर्द भी कर दिता करो जनाब, तो छोड़े इधर गल्ला तो तुसा थोड़ा बिस्मिल्लाह करो, तुसा अपना लिखो दावा। आप काम खत्म करें ना, क्या कहते हैं, से पास हो दादा भी लिखे, अपना पैनल भी लिखे। हाँ ठीक है, वो लिख दे। सबर भी होगा कि नहीं? आप दरवानिया कितना रखना चाहते हैं? अगर सबर पे करो दावत जाबे दावत ले रहे हैं तो कोई अभी गल करो कि पहली नहीं लिखी, फिर तो पहली नहीं लिखण दी जे लिख टाइम थोड़ा जिहा तुसा लिखा यार मौका दे दे। हौसला करें, लिखे। कबुरा मक्तन इंदल्लाह अन तकूलू मा ला तफअलून। ये खामखा दी बहस छोड़ो, तुसा अपना जेड़ा है अरे क्या चला चाहते थे कबुरा मक्तन इंदल्लाह अन तकूलू मा ला तफअलून। बिल्कुल जायज मसले के लिए बैठे, जूते मारने के लिए नहीं बैठे। टाइम दे और लिख के दे दे तो वापसी बस
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम सिद्दीकी साहब, आपके दावे मुझे आप मुखातिब ना हो, अच्छा ठीक है, आप लिख के दे दें। लिखे, पैनल लिखे, मुनाज़रा सिर्फ एक बात कर रहे मुझसे, टाइम कितना रखना है आपने, पहली टर्म कितने कितने टाइम की होगी, अगली कितने, या ये साहब मान इसी तरह कर लो, इसी तरह दूसरा ये लिख के क्या दे दो, होगा? टाइम मुकर्रर कर लो इतना है। मैं सर हाजिर जी में मेहरबानी। 6 घंटे पास करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं, कुछ 7 करना चाहते हैं। चलो एक बात इसका जवाब दे मुझे, पहली टर्म कितनी कितनी होगी? मेरी राय ये है कि पहली टर्म तमाम भाई वीडियो 20 को शेयर मिनट करें। की होगी, 20 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 20 तमाम भाई वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा चलो 20 मिनट कर कि हम लोग देख सकें ये मुनाज़रा जिला दूसरा नूरपुर थल के अंदर हो रहा है। या आरती साहब कितना होगा? 6 घंटे होगा माशाल्लाह ये होगी, 10 मसला कर घंटे, रहे हैं। 12 घंटे। तो जो भाई भी सुन रहे हैं इसको आगे ज़रूर जल्दी रहेगी, हज़रत होगी। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 20 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਪੂ ਕੇ ਬਾਪ ਪੜੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ 20 ਮਿੰਟ ਵਕਤ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ 20 ਮਿੰਟ पहली तरफ 20 मिनट की होगी, चुनके मौका पेश करना होता है। इसके बाद 10 मिनट की होंगी, जवाब दे दूसरे इसके बाद बाद 10 मिनट की होगी। दूसरा ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ। दौरानिया की तरह जितना आप चाहें। ठीक हो ਹਜ਼ਰਤ ਤੰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੈਅ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜੇ ਨਾ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ दूसरा ਕਬੂਲ दस ਹੈ। दो चलो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। सारे दिन बैठ ਜਿਹੜਾ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। घाटी राय ये है कि जब तक ये मसला हल न हो और चलती रहे। ठीक हो आप बताएं जी देखो बात यह है कि अनलिमिटेड टाइम अगर आपने क्लोज करना है, टाइम दियोगे रात तक, ਤੁਸੀਂ ਬਹੋਗੇ ਸਰ ਰਾਤ ਕੱਲ ਤੱਕ असल है जनाब आए साल भी 4 घंटे तो हो गए थे ਕਿੰਨਾ ਬਹਿਣਾ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। अनलिमिटेड टाइम कोई इंतजामिया की निगरानी नहीं होना कर सकता, हाँ। ठीक है, अनलिमिटेड चलना ਸਾਨੂੰ भी कबूल है, लेकिन इंतजामिया पाबंद रहेगी ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੀ। करो अनलिमिटेड है, ਮੈਨੂੰ नहीं इतराज कोई ऐसा इंशाल्लाह। तो फिर बैठना है पहली टर्म टाइम ਦਾ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। पहली टर्म 20 मिनट की रख सिद्दीकी साहब कबूल है, अगली गल करो। अगली अगर आप हम बगैर किसी तयन के समझते हैं कि अल्फाज नहीं चाहिए, तयन के साथ चाहिए, तो फिर मेरी राय में 5 टर्नें और रख लें 10 मिनट की। आखिरी टर्न मुद्दई की होगी। अगर 5 टर्नें लेने पर आखिरी टर्न में मुद्दई ना आए तो एक टर्न उसकी इजाफी होगी। 10 मिनट हो 10 मिनट। क्यों या ये साहब ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕਬੂਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੌਕਾ ਦੇ। ये सिद्दीकी साहब ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ। हो गया सर अब आप अपना पैदल लिखिए। ਹਜ਼ਰਤ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਡਿੱਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਤੇ ਕਰ ਲਿਖ ਲਈਏ। बात करने वाला यार शोर पूरा ਅਸਤਗਫਿਰ आप समझ रहे ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਸ਼ ਕੇ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ करते हैं कि आप ਤੀਗਰੇ ਰਾਤ ਨਸੀਹਤ ਖੁਦ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ੀਹਤ हम भी लिखते हैं। आफरीन है भाई। हमारी तरफ से ये सदर हो गए, ये मुंतजिम हो गए, ये टाइम कीपर हो गए। टाइम कीपर की भी जरूरत है। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਤਹਿਰੀਰ ਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤਹਿਰੀਰ ਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟਰਨ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੂਸਰੀ ਟਰਨ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਟਰਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਸਮੇਤ ਨੇ ना ਇਲਾਵਾ 10 टर्ना पहली टर्न होगी। हो गई। पहले सबसे मुद्दई गुफ्तगू करेगा, फिर दूसरा फरीक करेगा। हजरत ये बातें ठीक है, आगे चले। सुन ले बात। फिर 10 मिनट पर इसके बाद बेतरतीब करने चलेगी ना, 5 चलेगी। जब 5 चलेगी तो अगर
मुद्दई की बारी आखिर में नहीं आता, उसने मौक़िफ़ अपना रिपीट करना होता है, उसकी बारी आखिर में नहीं आती तो फिर इजाफी टर्म 10 मिनट की उसकी होगी। ठीक हो गया, हुण रेफरी मुकर्रर करना है खैर तो जी, खैर जो एक टाइम सारे एक मिनट अच्छा ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਚੱਲੇ हाँ ਜਾਣੀ। होनी चाहिए ठीक ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰੀਰ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੰਮੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹ बिल्कुल ਪਾਬੰਦ ਹੋ बिल्कुल जाएगी ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਭੱਜੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਆ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੱਸੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ठीक हो गया हजरत साहब ਜੀ। ਇਸ ਤਰਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੋ ਟਰਮਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ हाँ ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਮਿੰਟ time। 40 मिनट ਠੀਕ ਹੈ 40 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਟਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਫਰੀਕ ਦੀਆਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ 10 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 50 ਮਿੰਟ ਇਹ ਹੋ ਗਏ हो गए ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ नहीं ये मतलब इसका मतलब ये है कि पहली और आखिरी टर्म मुद्दई की होगी। ਮੈਂ ਉਧਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋ गल कर रहे हैं सर सुनो तो सही ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਬੇਸਬਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਦਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ नहीं पड़े तो मुद्दई को नहीं ਉਹ ਬਲੀਓ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸਬਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਲੀਓ ਤੁਸੀਂ हमने कहा 10 मिनट की और आशिक में सब्र दुनिया आशिक होंगे भी पागल ने मुसलमान थोड़े होंगे ने ये सारे इतना गलत बड़े तो तुसा जेड़े इतना या करन रेटे नहीं सुन के तय करो ये खाम खा टाइम जाए क्यों ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ वो हो रहा है ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ अच्छा तुसा इरशाद करो तुसा जेड़ा ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤਾਈਓ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ हां ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ अच्छा हुन लिखो सारे ਦੇਖੋ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਫਰੀਕ ਦੇ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ 10 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ 5 ਟਰਮਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨੇ आप दुरुस्त कर लो 2 घंटे ज्यादा बढ़ता है सर चलो, ज्यादा दो क्योंकि घंटे 50 दोनों साइड हुए हैं ना 50 हजरत ठीक हो ਇਹ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ 5 ਟਰਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਕੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਸਿੱਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇ ਸਕੂਲੇ ਡਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲੇ अच्छा सर ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ 5 ਟਰਮਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ 50 ਜਮਾ 50 ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 50 जमा 40 भी है 40 ਜਮਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਥਰਡ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਤੋਕੀ ਬਣਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ मुनासिब नहीं तुसा एक जेड़ी गल चल रही हो जिवें तुसा आखे उन्होंने आखे ਸਾਰ ਕਢਾਉਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲੋ तय हुन तो जेड़ी गल खत्म हो रही है ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਕਦੀ ਉਧਰ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ चलो ਨਹੀਂ ਅਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉਸੂਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੋਕੀ ਬਣਦਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ नहीं बोलना चाहिए चलो ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਕਿਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਰੋ ਚੁੱਕੇ ਆ अच्छा नहीं बोलते हो ਇਹ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ नहीं असूल ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਏ ਹਾਂ मेहमान ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा या साहब तुसी ਯਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਯਾ ਸਾਦੀ ਕੋ ਮੰਨੇ ਤੂਨੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ तुसी शुरू करो अपना ਹਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਣਾ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ 5 ਟਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ 2 ਟਰਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ 40 ਮਿੰਟ ਆਖਰੀ ਟਰਮ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ अगली दलील तक क्योंकि पहले ही पेश हो चुकी है मौका पर रिपीट ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ नहीं आएगा। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ पहली और रियाजी दा भी। मुद्दई की होगी बस इतना लिख लें आगे ये ਲਓ ਜੀ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ 40 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ 10 ਟਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਟਰਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੁੱਦੀ ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ठीक है ठीक ठीक हो गया ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ऐसे ये आपको इजाजत है अगर समझते हैं कि ये
थोड़ा तो बढ़ा भी सकते हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ सिद्दीकी ਵਿੱਚ साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। जिंदाबाद। ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ اللہ کی رحمت چاہیے। माशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि आप मानेंगे। اللہ مانیں گے، ہمارا دین ایک ہے، قرآن سے بھی سنت سے بھی، منوائیں گے بھی انشاءاللہ، منوائیں گے بھی اللہ کی رحمت سے۔ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کہ دوسرے بھائی بھی دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ۔ یہ بہت اچھا مناظرہ ہو رہا ہے شرائط مناظرہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں۔ نمبر 1، مناظرے کا کل دورانیہ 2 گھنٹے۔ چلو تحریر کر دے پہلے جی، کوئی اگنور کی نہ کروا دے صاحب جیسے بھی بزرگ آدمی کوئی نہیں، یہ جی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کر سو تو بس ٹائم ضائع ہوتا ہے ساڈے بندوں کی زیادہ ٹھیک اسی دل الحمدللہ کوئی نہیں، تسا ساڈے واسطے دوویں گھر قابل احترام ہو، اصل تو اس واسطے آئے ہیں تہاڈا کوئی آپس وچ بالکل، پیچ اپ بالکل۔ ہو جائے آخر جی ہاں یہ مقصد تک کرنے پھر تو یہ وقت ہے یہ تو چیز لکھی گئی وہ ٹھیک ہے۔ عمر ٹائم کیپر ہی کوئی اپنا جڑا وہ کرے کر دے وہ بھی کر دیں انشاءاللہ۔ 2 بنے کے کریں گے، 2 بنے ایک بندہ کریں گے۔ ٹھیک ہو ہاں کھول دے دروازے، کوئی مسئلہ نہیں، کھول دے اعتراض کوئی نہیں کرتا، آواز رائٹ زیادہ ہو گیا، کھول لو اوپر سائڈ کھول لو۔ سارے محبت سارے صحت انسان کو سانو ریت دل بہت نہیں اخلاق کا مہمان ہے، بالکل تسا بھی مہمان، دو بھی گھر مہمان، اصل میزبان ہے سیالوی صاحب اور اصل تواڈے میزبان ہے جناب۔ مولانا لکھ دے پہ یہ مسئلہ اس مسئلہ انہیں طرح دیئے تو پھر روڈ پر کی ٹھیک ہے اصل تبلیغی کرنی ہوئی مسئلہ سا تبلیغی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام بھائی اس لنک کو لازمی شیئر کریں، بہت ماشاءاللہ بہترین یہ مناظرہ ہو رہا ہے، تو جتنے بھی آپ ساتھی ہیں اس لنک کو شیئر کریں تاکہ باقی بھائیوں کو بھی فائدہ ہو جن کو اس چیز کا نہیں پتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اور باہر نوا بندہ اندر کوئی نہیں آنا دینا، کوشش کرنی ہے، مہربانی کرنی ہے باہر بھی کوئی بندہ نہ جائے۔ جڑا باہر نکلیا ہے اور اس کو ہی اندر آنے کی اجازت ہوئی۔ تالا مار تالا مار غیر متعلقہ بندے کا کام کوئی نہیں۔ لو جی یہ جو باتیں مانتے ہیں یہ شرائط مناظرہ۔ نمبر 1، مناظرے کا کل دورانیہ 2 گھنٹے 30 منٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، پہلی اور آخری ٹرم جو ہے یہ پورا کرو یار۔ نمبر 2، پہلی اور آخری ٹرم جو ہے وہ مدعی کی ہوگی۔ نمبر 3، دونوں طرف سے پہلی ٹرم 20-20 منٹ کی ہوگی۔ اور نمبر 4، اس پہلی ٹرم کے علاوہ دونوں فریق کی 5 ٹرمیں ہوں گی اور یہ 5 ٹرمیں جو ہیں 10-10 منٹ کی ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 5، آخری ٹرم مدعی کی ہوگی جس میں وہ کوئی نئی دلیل پیش کرنے کا مجاز نہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر پیش کرے گا تو پھر شکست لکھنی ہے کہ اگلے مدعی مدعا علیہ کو حق دینا ٹرم کا۔ حضرت یہ اصول کی خلاف ورزی اگر ہوئی تو پھر ہمیں حق کیا حاصل ہوگا؟ فیصلہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے،
या सालिस होते हैं या ओपन रखा जाता है, सुनने वाले सुनकर कर। ये बहस नहीं है, मेरी गुफ्तगू का जवाब दें। सवाल है कि अगर आप इस आखिरी शर्त की मुखालफत करेंगे, अगर मिसाल के तौर पे आखिरी टर्म में आपको हक नहीं है नई दलील पेश करने का, अगर आप नई दलील पेश करते हैं तो जवाब में हमें नई टर्म का हक मिलेगा 10 मिनट का। एक मिनट मेरी बात पूरी होने देना, सफर तो करें। या फिर आप नई दलील की बुनियाद पे अपनी किस्त लेके देंगे। शरायत की मुखालफत पे कौन सा हक देना है आपने हमें, वो भी पेंशन होना यहाँ पे। मतलब फिर लिख दूं कि अगर वो ज़ायद टाइम लगाया तो फिर शर्त होगी, शिकस्त होगी आपकी इस पे। ठीक है जी। असूल मुनाजरा की मुखालफत करने वाले की ठीक है जी, ये मैंने सिद्दीकी साहब लिख दिया आपके कहने पे। उसूल मुनाजरा की मुखालफत करने वाले की शिकस्त होगी। जी सिद्दीकी साहब, हो रही को शर्त है तो बोलो। मेयार क्या होगा, कहाँ से बात करनी है, वो लिखे। क्या लिखना अपना लिखेंगे, हमको अनाफ है अदिल्ला शरीयत से बात करते हैं। सिद्दीकी साहब, आपने कहा कि हम अहनाफ हैं, अदिल्ला शरीयत से बात करेंगे। असूल के मुताबिक आप सिर्फ इमाम अबू हनीफा का कौल बयान करने के पाबंद हैं मुक़ल्लिद होने के नाते। अगर असूल शरिया की बात करें, क्यों कि जो 4 दलाइल हैं वो मुक़ल्लिद के नहीं होते, वो मुजतहिद के हैं। अत-तौज़ीम अत-तलबीन में भी ये बात मौजूद है। ठीक है, दीगर उसूल फ़िक़्ह हनफिया की किताबों में ये बात मौजूद है। अगर आपने 4 दलाइल के दावेदार हैं तो फिर तकलीद का इनकार करके मुजतहिद का दावा कीजिए। बसूरत दीगर बहसीयत मुक़ल्लिद कुरान का इस्तदलाल भी बवास्ता इमाम अबू हनीफा पेश कीजिए, और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसीयत मुक़ल्लिद बवास्ता इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह पेश करने के मजाज होंगे, क्योंकि अदिल्ला अरबा मुजतहिद के दलाइल हैं, मुक़ल्लिद के दलाइल नहीं है। असल बात ये नहीं, हमने दावा इत्तिहाद नहीं किया। दावा इत्तिहाद करें तो फिर कहें कि हमारे ये दलाइल। हाँ फिर ठीक है। हम कह रहे हैं कि हम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़िक़्ह के मानने वाले हैं। चूँकि इस्लाम के अंदर अदिल्ला शरिया से अहकाम को मुरतब किया गया है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमाए उम्मा और क़ियास मुज्तहिद। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नाकिल की हैसियत से कि कुरान ये फरमा रहा है, हदीस ये फरमा रही है, इजमा का ये है, क़ियास का ये हुक्म है, हम तो आज खुद मुज्तहिद नहीं है, लिहाजा इस बात में पढ़ने की नहीं। हम बात सिद्दीकी साहब पास में नहीं पढ़े। आपने कहा कि हम आम तो जो है चूँकि सुनी है आप अदिल्ला अरबा पे आएंगे, तो मैंने सिर्फ लिखे आपको हम फ्री हैंड दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन असूली तौर पे आप पाबंद हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुक़ल्लिद होने के नाते। न आप कुरान, आप मेरी बात पूरी होने दें, कुरान तो बात पूरी होने दें, मैं सुनना आपकी बात, अल्लाह के बंदो बात पूरी होने दें। जी 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 मैडम की बात सुन। ठीक है, मनाज़रा एक
बाहर चले जाओ किताबों को आ गया किताबें लाओ चलो उठो भाई चलो गया उतर का चलो भाई बाहर मैडम देना चाहते हैं क्योंकि आप समय और माशाल्लाह हैसियत से आप हमारी बहन भी है और अफसर भी है तो मैंने पहले कर दिया है चूँकि इधर से मसला लिखा हुआ आया है उधर से तो एक मौके लिखकर दिखाया दलील के साथ किया गया हम ये समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है मैंने पहले अर्ज किया उसकी दो सूरतें हैं मेरी तजवीज़ में एक तो ये है कि ये पास मुद्दा सामने सामने की वजह से हम एक घंटे से अभी तक तो आदाब नहीं तय कर पाए कि हमने क्या करना है तो दूसरी सूरत उसकी ये है कि आप इनका मसला आ चुका आप हमें मौका दें तो हम पूरा मौक़िफ़ कुरान और सुन्नत के साथ अपने मुस्बत अंदाज में आपकी सरपरस्ती में पेश कर देते हैं जी एक मिनट के लिए तो तीसरी सूरत इसकी ये है कि चूँकि ये मसला लिखा हुआ है तो हम लिखा हुआ मसला दलाइल के साथ आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं इसके जवाब में अगर जो आप पसंद करेंगे चले आप थोड़ी सी मेरे ज़हन की भी बात क्लियर हो जाएगी आपको भी शायद मेरी बात समझ आ जाएगी एक तो यहाँ पे बंदे सिर्फ वही बैठेंगे जो मैंने कमेटी में नाम दिए हुए हैं ठीक है